غزہ کے حوالے سے اور مسئلہ فلسطین کے اوپر جو مسلم ممالک اور ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ کے مابین ایک ایگریمنٹ وہاں ڈیولپ ہوا ہے، اس کی اصل جو روح تب سامنے آئے گی جب فلسطینی ریاست اور اس کا بیت المقدس کے ساتھ ایک وجود جو ہے وہ سامنے آئے، اور ایسی ریاست جو فنکشنل سٹیٹ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر اسرائیل روزانہ شبخون مار رہا ہو اور لوگوں کا جان و مال، اس کا تحفظ جو ہے وہ ایٹ سٹیک رہے ہمیشہ۔ ایسی صورت میں اگر وہ ریاست جو ہے ایک وائبل سٹیٹ کے طور پر سامنے نہیں آتی تو مڈل ایسٹ میں کبھی بھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ پہلی قسط کے اندر جو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، اس کے نتیجے میں ان کے قیدی تو رہا ہو گئے، لیکن ابھی تعمیر نو کا ایک بہت بڑا چیلنج باقی ہے، اور اس میں مسلم دنیا کو مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کے ساتھ تصویریں کھنچوانا آسان ہے، اس کے کہے کے اوپر وہ 20 نکات بھی جو واشنگٹن نے ڈکٹیٹ کیے ہیں اور اس کے اوپر اسرائیل کی رضامندی شامل تھی، اس کے اوپر بھی سر تسلیم خم کرنا آسان ہے۔ اب لیکن لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور ان کی ریکنسٹرکشن ورک کے اندر مدد کرنا، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، وہ سارے ان مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے جو کل اس پیس ایکارڈ کے اندر موجود تھے۔ پیس ایکارڈ کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے، پہلے تو پاکستان کا جو رول تھا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے 6 یا 7 ملکوں کے ساتھ جب ٹرمپ نے پہلی ملاقات کی تو اس میں بھی پاکستان موجود تھا۔ پاکستان اس لیے تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کا ایک سگنیفیکنٹ رول بن جاتا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ اور گزشتہ روز بھی شرم الشیخ کے اندر جو میٹنگ تھی، اس میں نہ صرف پاکستان کی موجودگی نے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا، وہاں پہ پاکستان کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسپانسبلٹی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ ایک پلیئر کے طور پر مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور نبھانی بھی پڑے گی۔ لیکن ٹرمپ نے وہاں پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دیے جو بہت ہی پازیٹیو تھے۔ پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا انٹریکشن وہ بڑا اچھا تھا، وارملی گریٹ کیا انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کو، لیکن وہاں پر فیلڈ مارشل کا تذکرہ بہت ہی مثبت انداز میں ہوا۔ سنیے پہلے ٹرمپ نے کہا کیا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. اب ٹرمپ صاحب آئی لو پاکستان، گریٹ مین، گریٹ جینٹل مین، اور وہاں سے انہوں نے کہا میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ اب یہاں پہ فیلڈ مارشل کے لیے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے ماضی میں مختلف ادوار میں امریکہ کا فرنٹ لائن الائی بن کے بہت سی مسٹیک کی ہیں۔ سیٹو اور سینٹو کے ہم رکن بنے، یہاں سے U2 اڑتا رہا، پھر جہاد افغانستان کے دنوں میں جنرل ضیاء صاحب جو تھے وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے، پھر جنرل مشرف 9/11 کے بعد وہ جہادی جن کو پہلے تیار کیا گیا تھا ان کو خاتمہ کرنے کے لیے دوبارہ میدان میں اترے۔ اس سے پاکستانی سوسائٹی کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے، جتنا یہاں کلاشنکوف کلچر آیا، جتنے مسلح جتھے بنے، ریڈیکلائزیشن سوسائٹی کی ہوئی، ڈرگز آئیں، وہ ان غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ امریکہ اپنا فارن پالیسی گولز اچیو کرنے کے بعد روایتی طور پر 70-80 سالوں میں ہمارے اوپر پابندیاں لگا کر، کبھی پریسلر امینڈمنٹ، کبھی گلین امینڈمنٹ، کبھی کوئی اور ترمیم، وہ لگاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے ہی اس کے فارن پالیسی گولز ہوتے ہیں پورے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں۔ تو اب جو بھی انگیجمنٹ ہو پاکستان کی، وہ دونوں کے مفاد میں ہونی چاہیے، دونوں کے لوگوں کے تحفظ کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے، اور لانگ ٹرم بیسز اس کی ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم گولز کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں اگر کوئی ایک قندھار بیس پسند ہے یا کوئی اور جگہ انہیں پسند آ گئی ہے تو اس کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے بائی لیٹرل اکنامک ڈیولپمنٹ، جس میں پاکستان کے لیے لانگ ٹرم گینز کیا ہیں۔ تو مین اسی سے آج سٹارٹ کریں گے، اور دوسرا KP کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بڑے واضح انداز میں فیصلہ دے دیا، اور کل کبھی امکان یہ ہے کہ سہیل افریدی اپنے عہدے کا حلف اٹھا کر چیف منسٹر منتخب ہو جائیں گے، منتخب تو ہو چکے ہیں لیکن عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، تو دوسرے ایشو کو بھی ٹچ کریں گے۔ جنرل طارق صاحب میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل، پھر انہوں نے ان کے لیے گریٹ جینٹل مین، گریٹ مین، آئی لو پاکستان، تو ایک نئی ڈائمنشن ٹرمپ کے اس سیکنڈ ٹرم میں شروع ہوئی ہے۔ پچھلے دور میں ہمارے اوپر وہ الزام تراشیاں کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے، کیا چیز ایسی نہیں ہوئی جسے یہ چینج آئی؟ دیکھیں جیسے قرآن شریف میں دیا ہوا ہے نا کہ وہ تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، چاہے انڈیویجول بیسس پہ یا کولیکٹیولی۔ تو اگر فیلڈ مارشل صاحب کا وہ نام لے رہے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل پاکستان کے ہیں، پاکستان ملٹری کے ہیں، تو انویریبلی اس کا مطلب یہ ہے امپلیکیشن کہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی دیکھیں ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، یہ تو انہوں نے اپنے کسی جرنیل کے لیے نہیں کہا، بٹ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے یہ صرف امریکہ نے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل کو چائنا نے بھی انپریسیڈنٹڈلی بلا کے SCO میں بٹھایا اور وکٹری ڈے میں بھی بٹھایا۔
سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا اس میں بھی فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا گیا اور ان سے علیحدہ بھی 1-to-1 میٹنگ ہوئی. تو ہمیں اپنی آرم فورسز کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان کا جو مقام ہے یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج نے حاصل کیا ہے اور پاکستانی افواج کا پاکستانی عوام سے دلی رشتہ ہے. وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. ہر ایک پاکستانی کی حفاظت پاکستان فوج کا یہ فرض ہے اور اس نے تو ہمیں اپنے اس ادارے کی قدر کرنی چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ماضی کی مثالیں دی, ہمیں اسے سیکھ کے آگے چلنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ملکوں کے تعلقات ہیں یہ میوچل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک منرلز ہیں اور ریئر ارتھ میٹلز ہیں, کیونکہ دنیا کے 90% جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں, کریٹیکل منرلز ہیں, وہ چائنا کے پاس ہیں. ان کا پروسیسنگ پلانٹس وہاں پہ ہیں. اب ہمارے ہاں یہ پڑے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, تو ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب امریکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو ٹریلینز آف ڈالر کے پڑے ہوئے ہیں. آپ اینٹی منی کا نام لیں, آپ کوبالٹ کا نام لیں, سونا, چاندی, تانبا, جپسم, کوئلہ, گرینائٹ, یہ تو پہلے ہمیں پتا تھا کوئی بلوچستان بھرا ہوا ہے. ایون کوبالٹ کا پتہ چلا کہ چنیوٹ میں ہے. تو پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے ندیم بھائی, تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے نہیں رکھے ہوں گے؟ اور یہ فارملی بتا دیا گیا کہ 68 to 70% آف پاکستان معدنیات سے بھرا ہوا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ملکوں کی انٹرسٹ ہے, پرسنالٹی ڈو میٹرز. جیسے ایوب خان اپنے زمانے میں ان کے جانسن وغیرہ کے ساتھ کلک کر گئے تھے. اب فیلڈ مارشل صاحب ہمارے اپنے کریکٹر کی وجہ سے کہ جو کہتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں, وہ پروو کرتے ہیں. اور وہ جیسے بار کے حق میں جو انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب جو ہے سوئفٹ ہوگا, پینفل ہوگا. اب انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمارا جواب سوئفٹ ہوگا اور ڈیسائسو ہوگا, ہم آر یا پار کریں گے, ہم آپ کا وجود مٹا دیں گے. تو ٹرمپ بہادر بندوں کی اور جو لیڈرشپ کوالٹیز والے ہوتے ہیں, آئرن مین, ان کی قدر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری جو سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے مفاد کو آگے لے کے بات کرتی ہے اور ہمیں اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے اور اپنے عوام کا جو مفاد ہے اس کو اور ملک کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے. خرم صاحب آپ فرمائیے گا, مارکہ حق آئی تھنک ایک بڑا ڈیسائسو فیکٹر تھا. ایون آپ مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سے ہمارے دوست ملک ہیں, وہاں پر ہماری وہ گرم جوشی پچھلے 5-7 سالوں میں رہی نہیں تھی. ہم جاتے تھے وہاں 1-2 ارب ڈالر ادھار مانگنے کے لیے, تو وہ ناگواری وہاں نظر آتی تھی. پاکستانیوں کو بھی وہاں بہت سے ملکوں سے واپس گھر بھیجا گیا تھا. تعداد ہماری بڑی نہیں بلکہ کم ہو گئی. تو ایک نئی گرم جوشی آئی مارکہ حق کے بعد. امریکہ میں بھی گرم جوشی ہے, تو اس کے اوپر ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. کہیں پہ ورک فورس شاید ہم بھیج سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں, سعودی عرب میں, قطر میں, UAE میں. امریکہ کے ساتھ آپ کی بائی لیٹرل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی ڈیلز ہو سکتی ہیں. آف شور آئل ڈرلنگ کے اوپر وہ پہلے بات کر چکے ہیں. تو دیر آر مینی اپرچونیٹیز, لیکن ہمیں ڈیفنس اور سیکورٹی میٹرز کے اوپر بہت احتیاط برتنی پڑے گی. جی, 2 باتیں جی اس میں اہم جو سامنے رکھنی ہے. ایک تو جہاں تک ڈیفنس اور سیکیورٹی میٹرز ہیں, ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو لانگ ٹرم پارٹنر ہے وہ چین ہے, اور چین کی جو عسکری حمایت تھی اس نے ہمیں ایک مارکہ حق میں ہماری افواج کی مہارت بھی اور چین کا جو تعاون تھا اس نے پاکستان کو وہ ایک عظیم فتح دلائی, جس کی وجہ سے ہماری جو ایک قومی طاقت پوشیدہ تھی وہ بالآخر دنیا پر ظاہر ہوئی, اور دنیا نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے. ہم نے سے اپنے سے 10 گنا بڑے ہندوستان کو شکست دی. اور اس میں اہم بات یہ تھی کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, میں صراحت سے کہہ دیتا ہوں کہ پوری دنیا کا خیال تھا کہ پاکستان تو ہے تباہ حال ہے اور غریب ہے اور ہر وقت اس کو جو ہے وہ امداد کی ضرورت ہوتی ہے. اور پچھلے 10 سال سے امریکہ نے کوئی قابل ذکر ہتھیار پاکستان کو نہیں دیے. اس کے باوجود مارکہ حق میں یہ فتح حاصل کرنا جو ہے اس نے دنیا کو حیران کیا ہے کہ پاکستان جو ہے جس کے پاس امریکی ہتھیار نہیں تھے اس نے اپنے سے کئی گنا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی فوج کو شکست دی. تو پاکستان کے ریاست کے اندر وہ طاقت اور جرأت موجود تھی جو سامنے ہے, جو سامنے آئی, اور اس کا پوری دنیا نے اکنالج بھی کیا. اور پھر دنیا کے جو حالات بدلے ہیں
उसमें इस ताकत का इजहार जो है असल उसमें बदलते हुए हालात का भी बड़ा असर है कि मसलन अमेरिका की तरफ से जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो पता चला कि कतर पे भी हमला कर सकता है, उसने करके दिखा दिया। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो है जो तौकीर थी दुनिया में और मिडिल ईस्ट में वो बढ़ी। अब हमें जो इस पे आगे बढ़ने के लिए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि एक तो ये है कि बिल्कुल हमें पूरी दुनिया से बात करनी है, हमें अमेरिका से भी बात करनी है और हर मुल्क से बात करनी है अपने मफादात को सामने रखकर। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज से, जो रवायती तौर पे नदीम साहब हमने बड़ी गैर जिम्मेदारी से अपने ऊपर ले ली थी, अब आगे बढ़ते हुए बहुत एहतियात से और ज्यादा फोकस जो है वो अपनी मुआशी ताकत को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और साथ ही एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम अपने अंदरूनी मामलात को भी दुरुस्त कर सकें। चाइनीज जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनका एक स्टेटमेंट है और वो अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो एक सैंपल था कुछ रेयर अर्थ्स का ट्रंप को दिया, तो उसके बाद चाइना से कुछ लॉज की अमेंडमेंट हुई थी कि एक्सट्रैक्शन का जो मटेरियल है वो उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल जायद किए थे। तो दुनिया सारी में खबरें छपी थी कि वो पाकिस्तान ने जो ट्रंप को पेश किया है वो तोहफ़ा, उसके बायस चाइना ने उसके ऊपर वो पाबंदियाँ आयद की हैं। तो उनकी वजाहत यही है कि पाकिस्तान ने हमसे बात कर ली थी और पाकिस्तान से हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली ए गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मलिक साहब ये एक बड़ी अहम बात, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं आना चाहिए। नहीं, अहम बात ये है और इस पे दुरुस्त का साहब ने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना है हमें कि पाकिस्तान एक सफारती सतह पे ऐसी पोजीशन में है जहां चाइना की तरफ से भी विन विन है। चाइना की तरफ से कोई रुकावट नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर ना करें, और कम से कम कुछ अरसा के लिए अमेरिका की तरफ से भी कोई ऐसी शर्त नहीं है कि हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर ना करें। तो लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त विन विन पोजीशन में है, और जहां एक बेमिसाल पाकिस्तान की रेलेवेंस में, पाकिस्तान की तौकीर में, पाकिस्तान की जो इज्जत है दुनिया में उसमें इजाफा हुआ है, तो ये मौका है कि हम अपने अंदरूनी मामलात को भी, खास तौर पे इकोनॉमी में जो रिफॉर्म करना है उसको लेकर आगे बढ़े, ताकि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, उसका फिर जो है पाकिस्तान के रहने वालों को भरपूर फायदा पहुंचाया जा सके।